الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ عز و جل، خوش قسمت ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جنہوں نے فیضان مدنی قاعدہ کورس میں حصہ لیا اور اس کو سنا۔ یقیناً وہ قرآن سیکھنے والوں میں شامل ہے، اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کی تو کیا ہی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ فیضان مدنی قاعدہ کورس جاری و ساری ہے، اور آج الحمدللہ اس 12 روزہ کورس کا آخری دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پر ایک عرض کرتا چلوں کہ اگرچہ ہمارے اس کورس کا یہ لاسٹ ڈے ہے، لاسٹ سبق ہے، لیکن آپ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس کو چھوڑیے گا نہیں، بلکہ اس کو مستقل مزاجی سے پڑھتے رہیے گا اور سیکھتے رہیے گا، کیونکہ 12 دن میں ہم مکمل طور پر سیکھ جائیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ایک ادارہ ہے، جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے بالتفصیل مدنی قاعدہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت آپ نے اس کورس کے اندر ملاحظہ فرمائی، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کو جاری رکھیں اور مزید مدنی قاعدہ پڑھنے کی بھی نیت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، آج ہم سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ یوں یہ مدنی قاعدے کا حصہ ہے، لیکن اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ مدنی قاعدہ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی قاعدہ، اس کے اندر جتنے قواعد تھے یا جتنے قواعد تجوید درست ہونے کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ قواعد آپ الحمدللہ عز و جل پڑھ چکے اور اس کو سمجھ چکے ہیں۔ اگر کوئی قاعدہ آپ کو سمجھ نہیں آیا یا یاد نہیں ہے تو اس کو ضرور ریوائز کر لیجئے اور یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ تو سبق نمبر 22 جو ہے، یوں تو مدنی قاعدے کا حصہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سبق نمبر 22 میں جو چیز ہم سیکھیں گے، مدنی قاعدے کا مقصد ہی وہ چیز ہے، یعنی نماز اور قرآن۔ مدنی قاعدہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہماری نماز درست ہو جائے، ہمارا قرآن درست ہو جائے۔ تو الحمدللہ عز و جل، آج ہم سبق نمبر 22 جس کا نام ہی نماز ہے، وہ سبق پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ اس کے اندر شامل رہیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس بھی کرتے رہیں گے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ کوشش کیجئے کہ جس انداز سے آپ کو مدنی قاعدہ پڑھایا گیا ہے، قواعد یاد کروائے گئے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم نماز کا لیکچر سنیں گے، اسی انداز سے آپ اپنی نمازوں کو پڑھنا شروع کریں، کیونکہ جب تک آپ نمازوں کے اندر یا عام زندگی کے اندر اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ آپ کی عادت میں شامل نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ ہو سکتا ہے بہت جلد آپ کو خدا نخواستہ بھول جائے۔ تو اس کی پریکٹس لازمی کرتے رہیے گا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 22 جس کا ٹاپک ہے، عنوان ہے نماز۔ اس سبق کو ہم ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں۔ ہجے مینز سپیلنگ اور رواں مین وداؤٹ سپیلنگ، ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔
کیونکہ یہاں پر کوئی نیا قاعدہ نہیں بیان کیا جائے گا، یہاں پر وہ باتیں بیان کی جائیں گی یا اس انداز سے پڑھا جائے گا جس انداز سے آپ پیچھے سیکھ چکے۔ اب جتنے قواعد ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں ان تمام قواعد کی سمجھ لے کہ ایک ایکسرسائز آ گئی نا ہمارے سامنے، ایک مشق آ گئی جہاں پر ہم نے پچھلے تمام قواعد کو اپلائی کرنا ہے اور ان کے مطابق اس سبق کو پڑھنا ہے۔ تو اس سبق میں خاص طور پر خیال رکھیں کہ جو کچھ ہم پیچھے سیکھ چکے ان تمام باتوں کا خیال اس سبق میں ہم نے رکھنا ہے، بالخصوص حروف قریب الصوت، یعنی جن کی ساؤنڈز، جن ورڈز کی ساؤنڈز آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، سملرٹی ہوتی ہیں ان کو کس انداز سے پڑھنا ہے اور ان کو پڑھتے ہوئے واضح فرق جو ہے وہ کس انداز سے کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا اور اہم مدنی پھول بھی لکھا ہے، یاد رکھیے ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ہی مثال دیتا ہوں میں اس چیز کی۔ آپ دیکھیں عربی زبان میں، اردو زبان میں بھی قاف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈنڈے والا کاف جیسے کتاب میں کاف آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نقطوں والا کاف جو کہ قینچی میں آتا ہے۔ تو یہ دونوں کاف ہیں لیکن ان کی ادائیگی میں فرق ہے۔ جو ڈنڈے والا کاف ہے، کتاب والا کاف ہے، اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اور جو دوسرا دو نقطوں والا کاف ہے اس کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ آپ نے سبق نمبر 1 میں حروف مستعلیہ یاد کیے تھے۔ اب سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی اتنی مشہور سورت جو بچے کو یاد ہوگی، اس کے شروع میں سٹارٹ میں کون سا ورڈ آتا ہے؟ قل، قل هو اللہ احد۔ اب وہاں پر کون سا قاف ہے؟ آپ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ وہاں پر دو نقطوں والا کاف ہے، اور دو نقطوں والا کاف ہم کیسے پڑھنا چاہیے؟ ہمیں پر پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کو باریک پڑھ دیتا ہے، کل پڑھ دیتا ہے، یعنی ڈنڈے والے کاف سے پڑھ دیتا ہے، تو کیا ہوگا یہ کہ قل یعنی موٹے قاف کے ساتھ معنی ہوگا کہو، تو آیت کا معنی ہوگا کہو وہ اللہ ایک ہے، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر ہم باریک کاف لیتے ہیں، کل کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ۔ عربی زبان میں کل اس وقت بولا جاتا ہے جب ہم کسی کو کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کھاؤ، تو معاذ اللہ معنی ہو جائے گا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ تو دیکھیں معنی کتنا بدل جائے گا۔ تو اگر حروف کے درمیان ہم فرق نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا، معنی فاسد ہو گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو بہت اہم سبق آج کا شروع ہونے والا ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے سنا ہے۔ آئیے اس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تکبیر تحریمہ، یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہم یہ تکبیر پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ جو لفظ اللہ ہے، کلمہ جو ہے اس کو ہم پر کریں گے، اس کے لام کو پر کریں گے۔ آپ یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں، تو لہذا لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ ثنا، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ سبحانک اللہم، صبح با پر قلقلہ کریں گے، سبحانہ، سبحانک اللہم۔ میم مشدد ہے اور آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ ہم، اللہم، وبحمدک، اکثر لوگ یہاں پر وبحمدک کر دیتے ہیں، اور آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اظہار شفوی ہوتا ہے، اور اظہار شفوی میں ہم غنہ نہیں کرتے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وبحمدک، سمپل میم پڑھیں گے، وبحمدک، وتبارک اسمک، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں را کے اوپر زبر ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ وتبارک اسمک،
وَتَعَالَى جَدُّكَ، اکثر حضرات یہاں پر غلطی کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں وَتَعَالَى، یا پھر یوں پڑھتے ہیں وَتَعَالَى، تو یہ دونوں ہی انداز غلط ہے۔ وَتَعَا میں عین کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور لام کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر کھڑی حرکت ہے، کھڑا زبر ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں جو ولا ہے یہاں پر کون سی مد ہے؟ آپ اپنے اپنے ذہن میں سوچیں کیا جواب آتا ہے آپ کے ذہن میں۔ یہاں پر مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، آئیے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تعوذ، اعوذ باللہ، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اعوذو، تو پیارے اسلامی بھائیو اعوذو نہیں ہے، یہ ہے اعو، حمزہ اور پھر اس کے بعد عین، اعو، میرے ساتھ پڑھیے ذرا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اعو، 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 حمزہ اور عین، ان دونوں کی آواز میں بھی فرق کرنا ہے۔ اعو، اعوذ باللہ، اچھا یہاں پر جو ذال ہے اس کو بھی بعض لوگ بلکہ اکثر ہی لوگ زا پڑھ دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اعوذو، تو زا نہیں ہے، ذال بالکل نرمی سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمہ اور رحیم ان میں ہا کی آواز واضح کرے، رحمان رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیو، سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، تو اس کو درست انداز میں پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو درست انداز سے پڑھیں گے نہیں تو نماز نہیں ہوگی، یعنی اگر ہم حروف کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھیں گے، تلفظ درست نہیں ہوں گے تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ آئیے آپ کو میں پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، رب نہیں کرنا ہم نے اس کو، بالکل نرمی سے پڑھیں، رب العالمین، الرحمن الرحیم، اچھا یہاں پر دیکھیں الرحمہ پڑھیں ہم اس کو، جبکہ پیچھے جو الف ہے اس کے اوپر زبر نہیں ہے نا، تو اس کو چاہے تو آپ پیچھے سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے رب العالمین، نر یعنی نون کو را کے ساتھ ملا دیں، عالمین الرحمہ پڑھ دیں، اور اگر الگ الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر عالمین، یہاں پر ہم وقف کر دیں گے اور پھر آگے پڑھیں گے الرحمن الرحیم الگ سے۔ اور وقف کے قواعد بھی آپ نے پڑھے ہیں، جب ہم وقف کرتے ہیں تو کلمے کے آخر میں جو حرف ہوتا ہے اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اگر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو تو ہم کیا کر دیتے ہیں ساکن، لیکن دو زبر ہو تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو الف سے بدل کر الف مدہ کر دیتے ہیں وہاں پر۔ اچھا یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی ہے، اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک مد بھی ہو رہی ہے، ہم نے پڑھا تھا کتنی مدیں ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں،
یہاں پر کیا آپ کے ذہن میں آ رہا کون سی مد ہو سکتی ہیں یہاں پر؟ اور مد کا نشان بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تھوڑا ٹرائی کریں، ذہن پہ زور ڈالیں۔ یہاں پر مد عارض ہے، کیونکہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہے۔ عارضی سکون یعنی یہ وقف کرنے کی وجہ سے حرف ساکن ہے۔ اگر یہاں پر ہم وقف نہ کریں، یعنی یہاں پر نہ رکیں اور آگے پڑھیں، تو یہ جو نون ہم نے ساکن کیا، یہ نون ساکن نہیں رہے گا بلکہ متحرک ہو جائے گا، اس کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے اور آگے اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو یہاں پر جو سکون ہے، یعنی یہ جو ساکن کیا ہوا ہے، یہ عارضی طور پر ہے، مستقل نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے یہ۔ تو یہاں پر کون سی مد ہوگی؟ مد عارض۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ما اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یو، یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر واو لین ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط، صاد کو پر کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہاں پہ دیکھا صاد بھی پر، را بھی پر اور تو بھی پر۔ را کو پر کریں گے کیونکہ یہ اس کے اوپر زبر ہے، اور صاد یہ ویسے ہی حروف مستعلیہ میں ہے تو پر پڑا جائے گا، اور تو بھی حروف مستعلیہ میں ہے تو پر پڑا جائے گا، تو یہ تینوں حرف پر پڑے جائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا یہاں پر بعض اوقات جو ہے نا وہ انعمتا کر دیتے ہیں، انعمتا، تو ان نہیں کرنا کیونکہ نون حرف قلقلہ میں سے تو نہیں ہے، تو اس کو بالکل نرمی سے ہم پڑھیں گے انعمت علیہم غیر المغضوب، ضاد کو پور کریں گے۔ اچھا کچھ لوگ اس کو ضا پڑھ دیتے ہیں، مغضوبی پڑھ دیتے ہیں، تو مغضوبی نہیں پڑھتے اس کو، مغضوبی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا ولا الضالین، یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کون سی مد ہے؟ ضال، مد لازم، ولا الضالین، اس کو بھی ولا الضالین نہیں پڑھنا، اس کو ولا ضاد کی آواز نکلے گی۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ سورۃ الاخلاص اب اس کی تلاوت کریں گے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، صاد کو پر کریں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اچھا اس کو لم یلد نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا۔ دیکھیں میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے،
اور دونوں میں لم یلد اور ولم یولد دونوں میم ساکن ہیں، اور دونوں میم ساکن میں کے بعد حرف یا ہے۔ تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ لم یلد ولم یولد، اچھا کچھ لوگ اس کو ولم یولد بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا سننے سے کافی تجربات ملتے رہتے ہیں، تو لم یالد کر دیتے ہیں اور ولم یولد کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یا واو ساکن سے پہلے دیکھیں پیش آ رہی ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، یولد، تو یولد کریں گے تو یہ رانگ پروننسیشن ہو جائے گا۔ ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ، اچھا اس کو بھی کچھ لوگ یکن لاہ کر دیتے ہیں، تو لا کو کھینچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ادھر لام کے اوپر دیکھیں سمپل زبر ہے، اور حرکات کو ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں نا، اور زبر زیر پیش حرکات ہوتی ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو آپ کو پتہ ہے سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، تو آئیے تسبیح رکوع سنتے ہیں اور اس کو اچھی طرح یاد کرنے کی، اور اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان، صبح با پر قلقلہ کریں گے، سبحان ربی العظیم، یہاں پہ ضو ہے، اس کو ہم پر کریں گے، کچھ لوگ اس کو عظیم پڑھ دیتے ہیں، یا جو ہے وہ عظیم پڑھ دیتے ہیں، تو یہ دونوں انداز غلط ہیں۔ عظیم، عین ضو یا میم، عظیم، سبحان ربی العظیم، دوبارہ پڑھیے، سبحان ربی العظیم۔ اور اگر کسی کو یہ پڑھنا نہیں آتا تو اس کے لیے علماء نے حکم فرمایا کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے، عظیم کی جگہ کریم پڑھ لیں۔ اچھا اکثر لوگ اس کو ربی یل کی بجائے رب العظیم پڑھ دیتے ہیں، تو رب العظیم نہیں، ربی یل، یہاں پر تین ورڈ ہیں، را با یا، ربی یل، ربی یل، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے ہم یہ کلمات ادا کرتے ہیں جس کو تسبیح کہا جاتا ہے، تسمیع کہا جاتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ آگے تحمید، جب ہم رکوع سے مکمل سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کلمات ادا کرتے ہیں، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ با پر تھوڑا سا ہم جماؤ کریں گے، کیونکہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے حروف قلقلہ جب مشدد ہوں، دیکھیں با مشدد ہے نا، تو اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، رب، تھوڑا سا نا سٹے کرتے ہیں اس کے اوپر، رب، ربنا ولک الحمد، اور دال کو ہم ساکن کر رہے ہیں اس لیے اس میں قلقلہ ہوگا، ربنا ولک الحمد۔ آگے تسبیح سجدہ، پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پھر یہ کلمات ادا کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، اس کو بھی اکثر لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں، وہ رب العلا کر دیتے ہیں، رب العلا، تو یہ علا نہیں ہے، اعلی ہے۔ علا میں دیکھیں اگر ہم اس کو علا پڑھتے ہیں تو صرف عین اور لام آ رہا ہے، ویسے تو یہ غلط ہے لیکن اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، علا میں عین اور لام ہی ہے، جبکہ یہ کلمہ ہے اعلی، یہاں پر حمزہ بھی ہے، عین بھی ہے اور لام بھی ہے، اعلی، جیسے اردو میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی ہم کہتے ہیں اس کو، تو عربی میں اس کو یوں پروناؤنس کریں گے، اعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ماشاء اللہ عز و جل۔ پھر 2 رکعت
کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں، قاعدہ کرتے ہیں، تو پھر یہ پڑھتے ہیں جس کو ہم تشہد کہتے ہیں۔ التحیات للہ، اکثر لوگوں کو اس میں غلط پرناؤنس کرتے دیکھا ہے، وہ اس کو التحیاتو کرتے ہیں، التحیاتو۔ تو الحمدللہ فیضان مدنی قاعدہ کورس جو ہم کر رہے ہیں، اس کی برکت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ التحیاتو نہیں ہے، شاید اکثر لوگ اس کو بچپن سے التحیاتو پڑھتے ہوں گے، یہ ہے التحیاتو۔ پڑھیں ذرا آپ اس کو، التحیاتو، پھر پڑھیے التحیاتو، التحیا، التحیاتو، 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 جی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کو پور کریں گے، والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، اکثر لوگ اس کو نبیو پڑھتے ہیں، نابیو، تو یہ نابایو نہیں ہے، نبیو، ایہا النبی، نبی، نبی ہوتا ہے نا، عام ہم اکثر سنتے ہیں اللہ کے پیارے نبی، تو با کے نیچے زیر ہے، لیکن اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ وہ نبی پڑھتے ہیں اس کو، تو نبی نہیں پڑھیں گے، نبی، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، درود ابراہیم، اللہم صلی علی، اکثر لوگ اس کو صلی علی پڑھتے ہیں، تو صلی علی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے صلی علی، اور بعض تو ایسے اسلامی بھائی ہوں گے کہ جن کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی اس کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ وہ زبان پر ایک عادت بن جاتی ہے نا، صلی علی پڑھتے ہیں ہم، صلی علی پڑھتے ہیں، تو یہ اس ادھر درست طریقہ نہیں ہوگا، اس کو پڑھیں گے صلی علی، دیکھیں لام کے نیچے زیر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو محمدن پڑھیں گے اگر ہم یہاں پر رک رہے ہیں، اگر ہم اس کو آگے سے ملا کر پڑھیں گے تو محمدین پڑھیں گے، یعنی اخفا کریں گے، تو یہاں تک جو ہم نے پڑھ لیا اس کو ہم ایک سانس میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب اس کو ہم پیچھے سے ملا دیتے ہیں، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود ابراہیمی کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ پڑھتے ہیں. یہاں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، البتہ جو مشہور دعا ہے وہ ہم یاد کر لیتے ہیں. اللہم رب اجعلنی. اچھا، اس کو اکثر لوگ یوں غلط کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں ربی جعلنی، جیم کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، ربی نہیں کرتے، ربی جعلنی. تو رب اجعلنی، جیم کو ہم ساکن کریں گے اور یہاں پر قلقلہ کریں گے. رب اجعلنی، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں الگ الگ کر رہا ہوں. رب اجعلنی، رب اجعلنی، ٹھیک ہے. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، صاد کو پر کریں گے، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میاں پر ہم اخفا کریں گے، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی. یہاں پر جو غلط پروننسیشن کی جاتی ہے وہ یوں کیا جاتا ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں ولی والدیہ، تو ولی والدیہ نہیں، ولی والدیہ، ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سلام پھیرتے ہوئے ہماری جو نگاہ ہے وہ ہمارے کندھے کی طرف ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعائے قنوت بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے وطروں کے اندر. آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. اس کو اکثر لوگ ونؤمن پڑھتے ہیں، تو نؤمن نہیں ہے، یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ. یہاں پر لوگ وَلَا نَكْفُرُكَ کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ، تو لام کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے. وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اللہم إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے مدنی قاعدہ مکمل کر لیا، نماز بھی ہم نے پڑھ لی، تو امید ہے آپ کو ایک جذبہ ملا ہوگا، سیکھنے کا شوق پیدا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آپ کے سیکھنے کو جذبے کو سلامت رکھے. تو آپ کو مدنی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ اس کورس کے بعد مطمئن نہ ہو جائیے گا، بلکہ اس کو سیکھتے رہیے گا. اپنے علاقے میں، جو آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی وغیرہ موجود ہیں، ان سے آپ رابطہ کیجئے، اور ان سے آپ اگر ترکیب بنتی ہے تو ان سے پوچھ لیں یا کہاں پڑھایا جاتا ہے، تو ان سے پوچھ کر آپ وہاں پر داخلہ لے لیجئے، جس کو ہم مدرسۃ المدینہ بالغان کہتے ہیں. وہاں پہ الحمدللہ جو ہے فری آف کاسٹ اسلامی بھائی پڑھاتے ہیں. اگر آپ جا نہیں سکتے تو آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے آن لائن دعوت اسلامی کے تحت مدنی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن کی ویب سائٹ قرآن ٹیچر پر جائیں گے تو وہاں پر آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور وہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آخر میں مدنی مشورہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔